کسی مرد کے ابا نہیں. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ازواج مطہرات کو ہماری اماں قرار دیا اور نبی علیہ السلام ہمارے باپ کے درجے میں ہے، لیکن حسبی نسبی طور پہ حضور کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی. بہرحال قرآن مجید میں مختلف انداز میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرمایا، کہیں صورت کو، کہیں سیرت کو، کہیں اعلیٰ اخلاق کو، کہیں میٹھے بول بولنے کو. بہرحال توحید کے بعد پورے قرآن مجید میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسرا عنوان ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میری اور میرے محبوب نبی کی مان کے زندگی گزارو، اور جو ماننے والا بن جائے گا اس کا انجام جنت ہے، اور جو نہیں مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع فرما برداری نہیں کرے گا، نہ ماننے والوں میں اگر شامل ہو جائے گا تو اس کا انجام جہنم ہے. 4 یہ عنوانات بیان کر کے اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جہاں بجا مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس دنیا والی زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو، ایک دن دنیا ساری ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی. قیامت آئے گی، پھر قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے. نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت، اگر گناہ بڑھ گئے تو پھر جہنم کے آگ کے اندر جلنا پڑے گا. اب باقی 4 باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ ہے، ایک ہے، ہم مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم مانتے ہیں تو مسلمان ہیں. نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا، برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، ہم مانتے ہیں. لیکن قیامت کے نام اور قیامت کی ہولناکی کو ہم پہنچ نہیں سکتے کہ قیامت کا دن کتنا پریشان کن دن ہے، کتنا عجیب وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت اس دنیا کے ہر آدمی کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. بہرحال وہ قیامت کا دن تو جب آئے گا سو آئے گا. ہمیں حکم یہ ہے کہ اس دن کے لیے اس زندگی میں تیاری کر کے جاؤ، یہاں سے تیار ہو کے جاؤ. وہ بڑا لمبا سفر ہے، چھوٹے سے سفر کی تیاری اگر نہ کی جائے تو سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اتنے لمبے سفر کی اگر تیاری نہ کی تو وہ سفر کیسے کرو گے؟ برباد ہو جاؤ گے. بہرحال ہر مسلمان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں معلوم وہ قیامت کب آئے گی، کب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کب وہ قیامت کا اتنا بڑا جو ہولناک واقعہ یہ برپا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام بھی یہ سوال کیا کرتے تھے، آقا ارشاد فرمائے وہ قیامت کب آئے گی، کتنے عرصے میں آئے گی، کتنا عرصہ باقی ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی عجیب نشانی ارشاد فرما دی تھی. تبھی صحابہ اکرام بار بار سوال کیا کرتے تھے وہ نشانی کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت بالکل قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ فرمایا کہ انبیاء اکرام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا. آدم علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ادریس علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر
چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، لیکن فرمایا لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت آئے گی۔ ہر نبی بشارت دیتا رہا میرے بعد فلاں نبی آئے گا اور آخری نبی فلاں ہوگا، میرے بعد فلاں نبی آئے گا، میرے بعد اب فلاں نبی کی باری ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں لیکن میرے بعد اب قیامت آئے گی۔ حضور نے ختم نبوت بڑے عجیب انداز میں سمجھائی کہ اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، قیامت ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام بار بار یہی سوال کیا کرتے تھے، آقا ارشاد فرمائے قیامت میں کتنا عرصہ باقی ہے، ہم ذرا اور زیادہ تیاری کر لیں، قیامت کا وہ ہولناک دن جو آئے گا وہ کب آئے گا ہمیں ذرا پتہ چل جائے۔ آپ کو تو یقیناً اللہ نے خبر دی ہوگی، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر تو بڑا عجیب ارشاد فرما دیا، صحابہ نے پوچھا آقا ارشاد فرمائے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا، ان دو انگلیوں کو آپس میں جوڑا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فاصلہ کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ بال برابر، سوئی برابر، ہوا گزرنے کے برابر فاصلہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دو انگلیاں جوڑ کر صحابہ اکرام کو دکھائی، فرمایا او لوگو انا والساعہ، میں اور قیامت کہاں تعین، جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل قریب ہیں اسی طرح قیامت بھی بالکل قریب ہے۔ جس طرح ان دو انگلیوں میں فاصلہ کوئی نہیں، میری نبوت اور قیامت کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام تو بڑا ان باتوں پہ یقین رکھا کرتے تھے، لیکن بار بار یہ پوچھ لینا چاہتے تھے کہ کتنا عرصہ باقی ہے، 100 سال باقی ہے، 1000 سال باقی ہے، ہم زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے، ہم اس وقت موجود ہوں گے یا نہ ہوں گے، ہمیں پتہ چل جائے، ہم ذرا قیامت کی اور تیاری کر لیں۔ جیسے ہمارے دل میں اب شوق پیدا ہو گیا کہ قاری صاحب بتا دیں قیامت کتنے عرصے میں آنے والی ہے، کیوں جی چاہ رہا نا ہمیں بھی پتا ہو، کہ ہم اپنی غلطیاں ذرا سیدھی کر لیں، جھوٹ چھوڑ دیں، فراڈ چھوڑ دیں، بے ایمانی چھوڑ دیں، کیوں اب تو قیامت آنے والی۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی سوال کا جواب دے دیا۔ ایک موقع پر کوئی آدمی آیا، حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا آقا مجھے ارشاد فرمائے میری عمر کتنی باقی ہے، قیامت کب آئے گی؟ کئی سارے اسی طرح سے سوالات کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگوں کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کہا عرض کر دیا آقا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا چلو پھر اب توجہ کر کے سنو، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کب آئے گی میرے محبوب نبی کو بھی پتہ کوئی نہیں، میں اللہ کو پتہ ہے۔
دنیا میں کسی کو پتا کوئی نہیں، جبرائیل کو پتا کوئی نہیں، اسرائیل کو پتا کوئی نہیں، انبیاء کو پتا کوئی نہیں، صحابہ اہل بیت کو پتا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی مخلوق آج تک آئی ہی کوئی نہیں جس کو اس بات کا علم ہو کہ قیامت کتنے عرصے میں آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا علم صرف اور صرف میں اللہ کو ہے۔ 5 باتیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت کب قائم ہوگی میں اللہ کو پتا، بارش کب برسے گی میں اللہ کو پتا۔ آپ کہیں گے موبائل بتا دیتا شام کو بارش آئے گی، کل میرے موبائل نے بتایا کہ شام کو بارش آئے گی، ہمارے ہاں تو نہیں آئی۔ ہاں میرا بھی اچھا موبائل ہے، بتاتا اینڈرائیڈ ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ شام کو بارش آئے گی۔ میں بڑا خوش، میں نے گھر والوں کو پیشن گوئی کی، میں نے کہا ذرا چوڑا ہو جاؤں گا، اگر بارش ہوگی تو گھر والی پاؤں ذرا زیادہ دبائے گی کہ یہ پیر سائیں بن گیا۔ گھر والے نہیں مانا کرتے پیر کو۔ ایک اللہ والا آیا اور بیوی کو کہنے لگا بختوں والی، ایک تو نہیں مجھے پیر مانتی، باقی سب مانتے ہیں۔ کہنے لگے لے تو بھی کوئی پیر ہے؟ ولی تو وہ تھا میں نے دیکھا کل اڑتا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ والی وہ میں ہی تو تھا، وہ جو اڑتا جا رہا تھا جس کو تو نے پیر اور ولی مان لیا وہ میں ہی تھا۔ کہنے لگے اچھا وہی تو میں سوچ رہی تھی ذرا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا۔ تو میں نے بھی کل پیشن گوئی کی کہ اگر بارش ہو گئی تو گھر والی کہے گی بابا صحیح پیر صحیح آپ بڑے پہنچے ہوئے ہو، لیکن میری پیری کہاں چلنی تھی، رات بارش آئی کوئی نہیں۔ ہاں موبائل بتاتے ہیں، محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں، لیکن جب بارش سر پہ چڑھی کھڑی ہو پھر بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔ وہ تو میں بھی بتا دوں گا، جب بادل آ جائے بجلی کڑکنا شروع ہو جائے تو بچہ بھی جان جاتا ہے، بچہ دیکھ کے بتاتا ہے ابا جی بارش آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کی ذات جانتی ہے میں نے کہاں بارش برسانی ہے کہاں نہیں برسانی، کہاں تھوڑی بارش دینی ہے کہاں زیادہ بارش دینی ہے، کہاں میں نے کتنا پانی لوگوں کو دینا ہے کہاں نہیں دینا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے۔ پھر وہی بات آپ کہیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے، ہماری لیڈی ڈاکٹریں بتاتی ہیں، ہاں بتاتی ہیں، لیکن کئی گھروں کی لڑائیاں ان لیڈی ڈاکٹروں نے کرائی ہیں۔ بیٹا بیٹا بتاتی رہی، عورت بڑی چوڑی پھرتی رہی، جب پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، گھر میں لڑائی ہو گئی۔ اور کتنوں کے حمل یہ عورتیں ضائع کرا دیتی ہیں لیڈی ڈاکٹریں، مشین لگا کے بتا دیتی ہیں کہ بچہ پورا نہیں ہے، بچہ ایسا نہیں ہے، بچے کا پانی پورا نہیں، بچے کی فلاں چیز پوری نہیں، حالانکہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے نارمل بچہ ہو تو ملیں گے 5,000 7,000 10,000، آپریشن کے ملتے ہیں 50,000۔ ڈاکٹر کو کیا پڑا تجھے سیدھی بات بتائے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ٹھیک ہے آج تم یہ مشینیں لگا کر دیکھ لیتے ہو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے کب کہا کہ میں یہ اللہ کو علم اس بات کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ ماں کے اندر جو بچہ یا بچی آ رہی ہے یہ دنیا میں صحیح سالم بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ آتے ہی مر جائے گی یا زندہ رہے
گی یہ آنے والا لڑکا جس کے لیے بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہیں، ماں باپ بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، ماں باپ اپنے مہمان بلا بلا کے خرچیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، ذرا مہینہ تو گزرنے دے، جو تحفہ میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا یہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ کل انسان کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پتا۔ کسی کو ہے پتا آج بڑی اچھی نوکری ہے، چھوٹی سی بات پہ مالک نکال دیتا ہے، چل دفع ہو جا، اور میرا قصور بتا۔ مالک کہتا ہے تیرا قصور یہ ہے پوری فیکٹری اور پورے دفتر کے لوگ مجھے خوش رکھتے ہیں، مجھے خوش رکھتے ہیں، غلط باتیں کر کر کے مجھے خوش رکھتے ہیں۔ واہ جی واہ کیا بات ہے جی، واہ جی واہ کیا بات ہے، تیرے منہ سے واہ جی واہ سنی کوئی نہیں، جا بھاگ جا۔ وہ کہتا ہے میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، کمپنی کو ترقی میں نے دی ہے، دن رات جاگ کر کوششیں کی ہیں۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن واہ جی واہ تجھے کرنا نہیں آتا، جا بھاگ جا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا علم مجھے ہے، کل تجھے روزی ملے نہ ملے، کل تو رج کے سوئے بھوکا مرے، اور اللہ فرماتے ہیں اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ تیری موت کس زمین پہ آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہماری تمنا ہے سجدے میں موت آئے لیکن نہیں آتی۔ اگر اللہ کو راضی کیا ہے، ہماری تمنا ہے مدینے کی موت آئے، اللہ مدینے کی نہ دیں تو یہاں مسجد میں سجدے کی موت عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے قبل ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ایک عرصے سے معمول تھا، بیمار بھی تھے، ایک عرصے سے معمول تھا 10 سپارے روزانہ ختم کرتے تھے، تیسرے دن قرآن ختم، ہر تیسرے دن قرآن ختم۔ عالم قاری نہیں تھے، ڈاکٹر تھے، ایک حکیم ٹائپ تھے، لیکن ایماندار تھے، اچھے تھے، نیک تھے۔ اللہ نے بڑی عمر میں توفیق دی بڑھاپے میں کہ ہر تیسرے دن قرآن ختم۔ ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے پورا قرآن تلاوت نہیں کیا۔ اب کبھی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تو ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، رمضان کا مہینہ آئے تو ہم قرآن ختم کریں، لیکن وہ نیک آدمی روزانہ 10 سپارے ہر تیسرے دن قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اپنی بچیوں کو بلایا اور کہا مجھے سورۃ یاسین سناؤ، انہوں نے سورۃ یاسین سنا دی، پھر کہا مجھے سورۃ رحمان سناؤ، انہوں نے سورۃ رحمان سنا دی، پھر بچیوں کو کہا جاؤ اب تم چلی جاؤ، بچیاں دروازے تک گئی، انہوں نے کہا تم آ جاؤ، بچیوں نے دیکھا ادھر ہے کوئی نہیں، ادھر اشارہ کر کے تھوڑی دیر گزری، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ دین سے محبت بھی تو ہو، چاہت تو سب کی ہے نا اچھی موت آئے، لیکن اس کے لیے زندگی میں کچھ کوشش ہو، اس کے لیے کچھ محنت ہو، اپنے جسم کو نماز کی، تلاوت کی، زبان کو ذکر کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ جب عادت ڈلی ہوگی تو رات کو نیند میں بھی تلاوت اور ذکر ہوگا، اور جب موت آئے گی بڑے پریشانی کا لمحہ ہوتا ہے، اس وقت اپنی مرضی سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس وقت وہی زبان کلمہ پڑھے گی جس زبان کو کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، کس جگہ موت آئے گی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، محفل لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اسرائیل آ گیا، اب حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ گھبرانے لگا دیکھ کر، اور اس نے حضرت سلیمان کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو جنات اور ہوائیں تابع ہیں،
لہذا مہربانی کرو، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، مجھے یہاں سے اٹھاؤ، ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا دو۔ حضرت نے اسی وقت ہواؤں کو حکم دیا، انہوں نے اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اسرائیل تو اس کو کیوں گھور رہا تھا، تو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران تھا، اللہ نے مجھے جو ٹائم دے کے بھیجا کہ اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے، اور قبض کرنی ہے ہندوستان کے فلاں علاقے میں، ہند کی فلاں سرزمین پر۔ میں حیران تھا، ٹائم تھوڑا ہے، ہوائی جہاز ہیں کوئی نہیں، یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ میں اس لیے گھور رہا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے 1 سیکنڈ سے پہلے ہواؤں کے ذریعے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں میں نے ابھی چند سیکنڈ کے بعد اس کی روح قبض کرنی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک بغداد میں خلیفہ تھا، اس نے رات کو خواب دیکھا دجلہ کے اندر سے ایک فرشتہ نمودار ہو گیا۔ فرشتے کو انہوں نے کہا مجھے بتلاؤ میری زندگی کتنی باقی ہے، کتنے عرصے کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرشتے نے یوں اشارہ کر دیا کہ 5 انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، پورا ہاتھ یوں دکھلا دیا، میری آنکھ کھل گئی، لیکن سمجھ میں نہ آیا، میں بڑا پریشان کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، 5 دن سمجھوں، 5 مہینے سمجھوں، یا 5 سال سمجھوں، یا 5 صدیاں سمجھوں؟ پریشان۔ نجومی بلا لیے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بلا لیے، حکماء بلا لیے، سیانے بلا لیے، پوچھا، سب نے اپنے اپنے تکے ٹھوکے۔ ایک نے کہا بادشاہ تیاری کر لے، بس 5 دن باقی ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو تو پھائے لگاؤ نا، یہ بادشاہ کی عمر گھٹانا چاہتا ہے۔ ایک نے کہا کہ 5 مہینے، ایک نے کہا 5 سال۔ خلیفہ کو تسلی نہ ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج دیا، خلیفہ نے یہ خواب دیکھا ہے، ذرا آ کر کے تعبیر بتلا دو۔ آ گئے، پوچھا خواب سناؤ، انہوں نے خواب سنایا۔ فرشتہ میں نے دیکھا، اس سے میں نے اپنی زندگی پوچھی، عمر پوچھی، میری عمر کتنی ہے؟ اس نے یوں 5 کا اشارہ کر دیا۔ اب بتلاؤ 5 دن باقی، 5 سال باقی، 5 مہینے باقی، میری عمر کتنی ہے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ 5 مہینے مراد ہے، نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 سال مراد ہے، بلکہ فرشتے نے اشارہ کر دیا، او اللہ والے یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن 5 چیزوں کا علم فرشتے کو بھی کوئی نہیں، صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ ہی جانتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، کسی آدمی کو کہاں زندگی گزار کر کہاں مرے گا، کس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے حالات کیسے ہوں گے، امیر بنے گا، غریب بنے گا، بادشاہ بنے گا، فقیر بنے گا، ان تمام باتوں کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، انبیاء کرام، علماء کرام، یار محمد بلال حنیف، یار محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ تو صحابہ اکرام سوال کیا کرتے تھے آخر کچھ تو پتہ چلے کہ قیامت کو کتنا عرصہ باقی ہے۔ ایک موقع پہ تو حضور نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اور قیامت یوں بالکل قریب ہیں، میری نبوت کے بعد نبوت نہیں قیامت ہے۔ صحابہ کو پھر بھی تجسس تھا۔ ایک صحابی نے کسی موقع پہ سوال کیا تو حضور نے غصے میں ارشاد فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری ہے تیری قیامت کی جو یہی سوال ہے؟ صحابی خاموش ہو گئے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں
من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. قیامت والے دن حساب کتاب ہو کے قیامت والے دن جنت یا جہنم ملے گی. جو مر گیا اس کی قبر تو فوراً یا جنت بن جاتی ہے یا جہنم بن جاتی ہے. فرمایا جو مر گیا قیامت شروع ہو گئی. پھر بھی صحابہ اکرام کے بار بار سوال پر حضور نے الگ الگ مختلف موقعوں پر قیامت کی کچھ علامات قیامت، علامات صغرا، علامات کبرا، چھوٹی قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں حضور نے الگ الگ ارشاد فرما دی. اور ابتدا میں ہی عرض کر دوں، چھوٹی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. قیامت کی جو چھوٹی علامات ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ سب پوری ہو گئی ہیں. حدیث شریف میں مختلف ہیں، کہیں 27، کہیں 36، کہیں کم و بیش. وہ جتنی بھی علامات قیامت ہیں وہ سب کے سب پوری ہو گئی. ابھی میں مختصراً ان کا احاطہ کرتا ہوں، آپ فیصلہ خود کرتے جائیں گے، خود آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بھی پوری، یہ بھی پوری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا. 2 جمعے قبل میں آپ کو تفصیل سنا چکا ہوں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کتابیں اٹھا کر غائب نہیں کر لیں گے. اللہ رب العزت یہ لکھی ہوئی لائبریریاں ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ علماء، وہ صلحاء، وہ اللہ والے، وہ دین کے برج جن کے سینوں کے اندر علم کا سمندر ہوگا، اللہ رب العزت ان علم والوں کو اٹھا لیں گے. جب علم والا چلا جائے گا، اس کے سینے میں جو سینکڑوں علم کی کتابیں موجود ہیں اسی کے ساتھ چلی جائیں گی. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، علم ختم ہو جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، جہالت راج کرے گی، راج. آپ کہیں گے کہ قاری صاحب اپنے جملے واپس لے لو. میں لے لیتا ہوں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے، لیکن آپ سے ہی سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے خود ہی میں جواب دے دیتا ہوں. اسی معاشرے کا ہوں کہ بتاؤ کہاں ہے علم؟ آپ کہیں گے چلو باب الدین زکریا یونیورسٹی بھری پڑی ہے علم سے. ہر سال سینکڑوں طلبہ، ہر یونیورسٹی میں سینکڑوں طلبہ، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا، کوئی ڈاکٹریٹ کر رہا، کوئی انجینئر بن رہا، کوئی باریک بینی کا انجینئر بن رہا. آؤ دیکھو لٹریسی ریس تو بڑھ رہا ہے، علم کا معیار و مقدار تو بڑھ رہا ہے. پہلے اگر 100 لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اب تو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھے لکھے ہیں. آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا نا. میں مانتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اٹھا لیے جائیں گے، یہ انجینئر اٹھا لیے جائیں گے، یونیورسٹیوں کا علم اٹھا لیا جائے گا. زمینی علم کی بات نہیں ہو رہی، آسمانی علم کی بات ہو رہی ہے. جو آسمانی علوم کے علماء ہیں اللہ انہیں اٹھا لیں گے. زمینی علم باقی رہے گا، آسمانی علم ختم ہو جائے گا. اور اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، میرے محترم نوجوانوں، پڑھے لکھو، آپ سے میرا سوال ہے، اس پی ایچ ڈی علم کا نتیجہ تو یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اپنے سگے باپ کے جنازے میں گونگا بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. باپ نے کما پیسہ لگایا، اس کو انگلینڈ برطانیہ بھیجا کہ جا پڑھ لکھ کے بڑا ڈاکٹر بن کے آ. ڈاکٹر تو بن کے آیا، ڈاکٹری کا علم تو حاصل کر کے آیا. اب اس کو پتا نہیں کہ ابا فوت ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ اس کو جلانا ہے، دفنانا ہے، روڑی پہ پھینکنا ہے، مولوی کو دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کو پتا کوئی نہیں کہ اب انسان کے ساتھ
اپنے سگے ابا کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن ایک واقعہ جو نہیں مجھ سے برداشت ہو رہا سنا دیتا ہوں۔ باپ نے یوں ہی کما کما کے پیسہ لگایا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا۔ وہ ساری زندگی وہاں گزار کے آیا، ابا بیمار تھا، اللہ کی شان چند دنوں کے بعد ابا فوت ہو گیا۔ اب اس پی ایچ ڈی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ابا جو مر گیا اس کا کرنا کیا ہے۔ کراچی کی غالباً یہ بات ہے، بہت عرصے کی بات ہے یہ، کہ اس کام میں کیا کروں۔ بالآخر سوچ کے ٹینٹ والے جو ہوتے ہیں نا، ٹینٹ والے، ان کو فون کیا کہ آؤ ذرا کچھ انتظام کرو، کچھ لوگ آئیں گے، انہوں نے بیٹھنا ہے۔ وہ آئے، جیسے شادی کا شامیانہ اور سٹیج لگتا ہے یوں لگا کے چلے گئے۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے لوگ آئیں گے بیٹھیں گے۔ کوئی سمجھدار آدمی آیا، وہ کہنے لگا اللہ والے یہ کیا کیا، موت کے موقع پہ سٹیج نہیں بنا کرتے، اتنا یہ رنگ برنگ ڈیکوریشن پھول بوٹے نہیں ہوا کرتے، اسے ختم کراؤ۔ وہ ختم کرا دیے گئے۔ پھر اب اس کو پتہ نہیں کہ اب کیا کرنا ہے، بھی اعلان کرانا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ پی ایچ ڈی کتابیں پڑھ پاگل ہو کے اس کو یہ نہیں پتا کہ اب مرنے کے بعد ابا کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ پھر کیا ہوا، ہمارے جیسے لوٹنے والے بڑے ہوتے ہیں ایسے ٹائم پہ۔ ان ٹینٹ والوں کو کہا کہ اب کیا کروں، میرے ابا کا کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ سمجھ گئے کہ پیسہ بڑا ہے، عقل کوئی نہیں۔ وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ سارے یہ کام کرے گی، بس آپ ایک 50,000 کا چیک کاٹو، وہ ہمیں دے دو، باقی ہمارا کام۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 50,000 کی بڑی اہمیت تھی اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب نے 50,000 کا چیک کاٹا، ٹینٹ والوں کے سپرد کیا، وہ ابا کو لے گئے، پتہ نہیں نہلایا نہ نہلایا، کفن دیا نہیں دیا، جنازہ پڑھا نہیں پڑھا، ابا ان کے سپرد، ڈاکٹر صاحب مزے میں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ پی ایچ ڈی ختم ہو جائیں گے، یونیورسٹیاں ختم ہو جائیں گی، کالج ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا زمینی علم نہیں بلکہ آسمانی علم ختم ہو جائے گا۔ آسمانی علم کے جو علماء ہوں گے، قرآن و حدیث کا علم جاننے والے جو علماء ہوں گے، وہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ ہر طرف جہالت ہوگی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا لیکن جاہل ہوگا، انجینئر ہوگا، ابا کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، بہت بڑی ڈگری پاس ہوگی، اپنے علاقے کا نامور پروفیسر ہوگا، لیکن اپنی سگی بیوی کو جنازے میں دھوکہ دے رہا ہوگا، اس کو تو جنازے کی نیت بھی نہیں آتی ہوگی۔ ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں صرف سمجھانے کے لیے بعض اوقات جنازوں پہ بھی میں کڑوی بات کر دیتا ہوں۔ یہی ملتان میں ایک بار ساتھیوں نے مجھے حکم دیا کہ جنازہ پڑھانا ہے، میں چلا گیا۔ ساتھی جمعے میں بھی آتے تھے، اس لیے محبت میں چلا گیا۔ تو جب صفیں بن گئی، میں بھی سیدھا ہوا اور میں کہنے لگا نا اللہ اکبر۔ ایک سیانی عمر کا آدمی پہلی صف میں، عادت سے مجبور آدمی، یہ عادت سے مجبوری ہوتی۔ کہنے لگا قاری صاحب نیت تو بتا دو، جنازے کا طریقہ تو بتا دو۔ میں نے اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر پورے مجمع کو دیکھا، میں نے اپنا رومال سیدھا کیا، کندھے پہ ڈالا، جوتی پہنی اور میں صف میں آ گیا۔ لوگ کہنے لگے قاری صاحب نیت بتانا کون سا جرم ہے جو آپ ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا بھائی اس پورے مجمع کو لے جاؤ، جنہوں نے 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال میں جن کو نیت اور جنازہ نہیں آیا، میں 1 منٹ میں جادو کر کے کیسے سکھا دوں؟ لے جاؤ، پہلے سکھاؤ، پھر جنازہ پڑھ لیں گے شام کو کسی ٹائم۔ پھر شرمندہ ہوئے لوگ۔ مولویوں نے کبھی یہ طریقہ میں کہتا ہوں کہ غلط ہے، مسجد میں کیوں نہیں کہتے؟ ابھی میں جمعہ کی نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ زندگی بخیر، مجھے کیوں نہیں کہتے قاری صاحب پہلے جمعے کی نماز کا طریقہ تو بتاؤ؟ پتا ہے ہم نے کون سی پڑھنی ہے، مولوی نے پڑھنا، سارا کچھ مولوی پڑھے گا،
ہم جھکیں گے، کھڑے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، یوں ایک دفعہ کریں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جان چھوٹے گی۔ جب نمازوں کے اندر آپ نہیں کہتے تو نماز جنازہ میں کیوں کہتے ہو مولوی صاحب؟ طریقہ بتا دو، نیت بتا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ایچ ڈی ہو گئی، ایم اے ہو گیا، ایم ایس سی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، زمینی علم ٹھوس ٹھوس کے بھر لیا، آسمانی علم اتنا بھی پتہ نہیں کہ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، یہ اتنی سی جو تھوڑی سی نیت ہے یہ بھی نہیں کہنی آتی، مولوی تازی یاد کرا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، ایک ایک کر کے علماء ختم ہو جائیں گے، پیچھے جہالت ہوگی، جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ اگلی نشانی سنیے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت میں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی قتل و غارت عام ہو جائے گا، ہر گلی میں قتل، ہر محلے میں قتل، ہر شہر میں قتل، پڑوسی پڑوسی کو قتل کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا ابا کو قتل کرے گا۔ بتاؤ ان میں سے کون سی پوری نہیں ہوئی؟ پڑوسی بھی یہ کام کر چکے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر چکے ہیں، اور بیٹے ماں باپ کو قتل کر چکے ہیں۔ آئے دن اخبارات کی زینت یہی واقعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ یہ بھی ہوگی، فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، فحاشی ہر گھر میں پہنچ جائے گی، ہر گلی میں بدماشی، ہر محلے میں فحاشی، گھر گھر میں فحاشی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی لوگ بیگانے ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ایک آدھ آدمی جو واقف ہوگا اسی کو سلام کیا جائے گا، اسی سے حال پوچھا جائے گا، ہمسائے کی خبر نہ ہوگی یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے۔ اور لوگوں شہروں میں چلے جاؤ حال یہ بن چکا ہے، ہمسایہ ہمسائے کو نہیں جانتا، اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارے ہمسائے میں کون ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں، نئے آئے ہیں۔ بھائی کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی آئے ہیں 2-2.5 سال پہلے، نئے آئے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ 2-2.5 سال ہو گئے، نئے آئے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ہمسائے پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ مجھے ڈر ہوا، مجھے خوف ہوا کہیں اللہ رب العزت پڑوسی کو اس آدمی کی وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں، اتنا حق ہے پڑوسی کا۔ اور ہم کہتے ہیں 2.5 سال ہو گئے نیا آیا، ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ آئیں گے، فتنے بہت زیادہ پھوٹیں گے، اتنے فتنے ہوں گے جس طرح سے رات شروع ہوتی ہے تو کالی ہوتی چلی جاتی ہے، جب فتنے برپا ہوں گے رکیں گے نہیں، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، جس طرح بارش کے پانی کے قطروں کی گنتی کوئی نہیں، اسی طرح فتنے آئیں گے، ان فتنوں کی بھی گنتی کوئی نہیں ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، نعرے تکبیر، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، اولیاء کرام، نعرے تکبیر۔ فرمایا فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ صبح اگر کسی آدمی سے ملو گے تو مسلمان ہوگا، اسی آدمی سے شام کو ملو گے تو کافر ہوگا، رات کو ایک آدمی کو ملو گے مسلمان، اگلے دن ملو گے کافر ہوگا۔ نہیں ہو رہا، یہ شروع تو ہو چکا ہے، چلو زیادہ نہیں تو شروع ہو چکا ہے، کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، اتنے فتنے شروع ہو چکے ہیں، بعض دینداروں کی اولاد بے دین ہوتی جا رہی ہے۔ ہم عام لوگوں
لوگوں کی کیا بات کریں، اس قدر فتنے برپا ہو چکے۔ اور فرمایا قیامت کے قریب، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ حالات دیکھ نہیں رہے، اکثر و بیشتر نیک لوگوں کے جنازے ہو رہے ہیں، ہم جیسے ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ باقی چور، اچھکے، بدماش، فراڈیے، جھوٹے، دھوکے باز سب سلامت ہیں، صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جو کوئی نیک نمازی آدمی ہے چند دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ گیا۔ قرب قیامت میں نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، برے لوگوں پہ قیامت برپا ہوگی۔ جب تک لا الہ الا اللہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، حدیث شریف میں ہے۔ جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن کسی خام خیالی میں نہ رہنا، حج بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے سال کتنے لوگ گئے پاکستان سے حج میں؟ اب کتنوں کی تیاری ہے؟ بندے جب پاکستان میں نہیں نظر آ رہے تو پھر ایران میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں، جاپان والے کیوں تیاری کریں گے جب پاکستان والوں کی تیاری نہیں؟ جب حج بند ہو گیا تو قیامت آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچے، اولاد دوستوں کے فرما بردار ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ آج ہر گھر کے اندر یہی معاملہ ہے، اولاد، بیٹا بھی بیٹی بھی اپنے دوستوں کا کہنا مانتی ہے، اماں کا کہنا نہیں مانتی، ابا کا کہنا نہیں مانتی۔ اور لوگوں، قیامت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کر دیا کہ ہمیں کم از کم کوئی نشانی تو بتلا دو قیامت کی۔ فرمایا او لوگوں، جب تم دیکھو اولاد کی دکھوں کی وجہ سے ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ لینا قیامت بالکل قریب آ گئی۔ جاؤ تو صحیح اب گھروں کے حالات لو۔ ہر گھر میں اگر کوئی بزرگ، پہلی بات تو بزرگ رہے نہیں، اور جس گھر میں ہے ذرا اس کے دل کا حال لو۔ 100 سے ملو گے تو کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جو خوش ہے، جو کہے گا الحمدللہ اولاد خدمت کرتی ہے، ورنہ بولے گا نہیں وہ اماں ابا، اس کی آنکھیں بولیں گی، آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے گا۔ میں تجربہ کر چکا ہوں۔ یہیں جمعے میں جمعہ پڑھا کے میں نکلا تو ایک صاحب مجھے ملے، بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہا قاری صاحب میرے لیے بھی دعا کیا کرو، سب کے لیے کرتے ہو میرے لیے بھی کیا کرو۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کس چیز کی دعا کروں؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹے بیٹیاں بے شمار اولاد دی ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھو ساری نافرمان ہے۔ فرمایا قرب قیامت میں دوستوں کے کہنے مانیں گے یہ اولاد، ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی زنا عام ہو جائے گا۔ لوگ زنا گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ایسے کریں گے جیسے گدھا گھوڑا کیا کرتا ہے، جیسے جانور یہ کام کیا کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح چوکوں پہ کھڑے ہو کے گلیوں میں ہر گھر کے اندر یہی کام ہوا کرے گا۔ اور لوگوں، ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں، بازاروں کا چکر لگاؤ، لوگوں سے حال لو، ہر جگہ سے یہی حال ملے گا۔ زنا عام ہو گیا، بدماشی عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں
عرب کے لوگوں جو غریب لوگ تھے, جو کھانے کے روٹی کے ٹکڑے کو ترسا کرتے تھے, ان کے پاس مال بڑا آ جائے گا, یہ بڑے امیر بن جائیں گے, مال و دولت والے بن جائیں گے, اسی کے بعد یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے, ہر گھر کے اندر فتنہ داخل ہو جائے گا. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حجاز کی, عرب کی زمین پر پانی عام ہو جائے گا, درخت عام ہو جائیں گے. محققین نے تحقیق کی ہے کہ عرب کے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. پہلے زمانے میں کنویں کھودے جاتے, بمشکل 10 کنویں کھودو تو ایک میٹھے پانی کا نکلتا تھا, آج وہاں پانی ہی پانی ہے. فرمایا حضور نے کہ عرب میں جب پانی کی بہتات ہو جائے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. بے شمار نشانیوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا, لوگ سود کا نام بدل بدل کے کھایا کریں گے. وہ کام جس پر اللہ نے فرمایا سود کھانے والے کے خلاف میں اللہ کا اعلان جنگ ہے, لوگ اس اعلان جنگ کو قبول کیا کریں گے, سود کھایا کریں گے. سود عام ہو جائے گا, فحاشی عام ہو جائے گی, بدماشی عام ہو جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں قرب قیامت میں عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. آقا کیا کپڑا تھوڑا ہوگا؟ فرمایا کپڑا تو اتنا ہوگا گھروں میں ڈھیر لگے پڑے ہوں گے, لیکن یہ جب بن سور سج کے بازار میں نکلے گی کپڑے بھی ہوں گے لیکن سر سے پاؤں تک پورا جسم بھی نظر آتا ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے, آقا سمجھ میں نہیں آئی, کپڑا بھی ہے ننگی بھی ہے. فرمایا صحابہ واضح کرتا ہوں, یا تو اتنا تنگ لباس پہنیں گی کہ ہر چیز نظر آئے گی, یا اتنا باریک لباس ہوگا کہ سب کچھ نظر آئے گا. نہیں دیکھا تو جاؤ بازار کا چکر لگا کے آؤ. جس نے نہیں بھی دیکھنی, اور بلکہ کچھ نوجوان تو اسپیشل جاتے ہیں, کس لیے جا رہے ہو؟ کام ہے کوئی خریدنا؟ نہیں خریدنا آج کچھ نہیں, آج دیکھنا ہے. اور جب دیکھ کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اتنی شوہر نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی ہم نے دیکھی ہے. پھر قصور مردوں کا, یہ بڑے ظالم ہیں, ان کی نظریں ہمارے پیچھے ہیں, یہ اپنے نظروں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کہتے ہیں پردہ کرو, ہمیں کہتے ہیں جی حجاب پہنو, ہمیں کہتے ہیں جی کپڑوں میں لپٹ جاؤ. ہم نے گرمی میں مرنا ہے, اور اللہ کی بندی تجھے اگر تیرے حجاب کی وجہ سے, برقعے کی وجہ سے, چادر کی وجہ سے لگنے والی گرمی اور آنے والے پسینے کی عظمت کا پتہ لگ جائے, قسم خدا کی تو آج کے بعد گھر سے نکلنا چھوڑ دے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو نکل مجبوری میں, سیر سپاٹے کے لیے نہیں. ابھی آپ کو عبرت کے طور پہ دعوت اور جگہ بتا رہا ہوں. جمعہ پڑھ کے ملتان کے کسی چوک پہ کھڑے ہو جانا, سب لوگوں نے جمعہ پڑھ کے گھر جانا ہے, موٹر سائیکل لینا ہے, بچے سوار کرنے ہیں, کوئی پی کر کے ادھر, کوئی چی کر کے ادھر, کوئی ادھر, اور جو زنانی صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے اس کی پوری بغل نظر آ رہی ہوتی ہے. اب قصور پیچھے والے کا, اس نے ویڈیو بنائی, اس نے چھیڑا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشد مجبوری کے علاوہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہی کوئی نہیں. باہر نہ نکلا کرو, اگر پھر بھی باہر نکلنا پڑے حجاب کر لیا کر, چادر ڈال لیا کر, پردہ کر لیا کر. گرمی کے موسم میں اگر اس حال میں نکلے گی, یہ جو حجاب کر کے, پردہ کر کے, موٹی چادر کی بدولت, اور اللہ کی بندی تجھے جو گرمی لگے گی, پسینہ آئے گا, یہ پسینے کے ایک ایک قطرے پر اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے.
اللہ رب العزت تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، اللہ تیرے اس پسینے کی بدبو سے بھی محبت کریں گے۔ او میری بندی، تو نے باہر نکلی مجبوری پہ، لیکن تو نے اللہ کے حکم کو نہ توڑا، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑا، رسول اللہ کے طریقے اور حکم کو نہ چھوڑا۔ آج کی عورت کہتی ہے ہم گرمی میں مر جائیں، علماء نے لکھا ہے ہاں حجاب کر، پردہ کر، اللہ کا حکم پورا کر، گرمی میں مرتی ہے تو مر جا، سیدھی جنت میں جائے گی۔ جنت سمجھ میں کس کی آتی ہے؟ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں قتل عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی، ننگا پن عام ہو جائے گا، بد زبانی عام ہو جائے گی، بد کرداری عام ہو جائے گی، بد فعلی عام ہو جائے گی، لوگوں کے اخلاق بہت زیادہ گر جائیں گے، سود عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹ کو اپنا کاروبار سمجھ کے کریں گے، جھوٹی گواہی دینا اپنا کاروبار سمجھیں گے، لوگ دکانوں پہ، گھروں میں، مارکیٹوں میں سر عام جھوٹ بولا کریں گے، جھوٹی گواہی بھی ہوگی، جھوٹا کاروبار بھی ہوگا، لوگ جھوٹے نبی بن کے آیا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، نعرہ محمد بلال حنیف، نعرہ محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ میں نے اختصار کیا ہے، ٹائم نہیں۔ ان میں سے بتاؤ کون سی نشانی پوری نہیں ہے؟ کون سی نشانی نہیں پوری ہوئی؟ اگر یہ ساری پوری ہو گئی ہیں جو میں نے 20 کے قریب آپ کو سنا دی مختصراً، اگر یہ پوری ہو گئی ہیں، آپ سب مانتے ہو، تو پھر حضور نے فرمایا اب اگلی 2 نشانیوں کا انتظار کرو اور بڑی نشانیوں کا انتظار کرو۔ اگلی 2 نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا جب یہ سارے کام ہو جائیں پھر ایک زمانہ آئے گا، سیاتی، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ صرف قرآن رہ جائے گا، قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے رہ جائیں گے، لیکن قرآن ختم ہو جائے گا، کسی کے سینے میں قرآن نہ ہوگا، کسی کی زبان پہ قرآن نہ ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ اور لوگوں آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ جو مسجد بھری پڑی ہے اسلام کے نام پہ ہی تو بھری پڑی ہے۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس اللہ کی دھرتی پر موجود ہیں، لیکن 1 انچ جگہ پر اللہ کا اسلام رائج کوئی نہیں۔ کیوں جی، غلط تو نہیں کہہ گیا جلدی میں؟ کوئی 1 انچ جگہ دکھاؤ جہاں اسلام کا نفاذ ہو، اسلام نافذ ہو۔ نافذ کوئی نہیں، ہماری کتابوں میں ہے، ہماری زبان پہ ہے، اسلام 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 اسلام۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صرف نام رہ جائے گا، اسلام ختم، الفاظ رہ جائیں گے، قرآن ختم۔ مراد یہ اسلام اور قرآن پر عمل کرنے والا ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ اخیر میں ایک حدیث شریف سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب قیامت کتنی دور ہے اجازت پہ ہی سمجھا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے 5 دور ہیں، 5 حصوں میں تقسیم فرمایا حضور نے دنیا کو۔ فرمایا ایک دور ہے دور نبوت، گزر چکا۔ دوسرا دور آئے گا دور خلافت، علی منہاج النبوہ، یعنی خلافت راشدہ کا زمانہ، زمانہ خلیفوں کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا، یہ بھی گزر چکا۔ تیسرا دور آئے گا ملوکیت کا، اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، یہ بھی ختم ہو گئی۔ چوتھا دور آئے گا ملکن جبرن، جبری حکومتیں،
یہ دور بھی آ چکا. برطانیہ، ملکہ برطانیہ اور یہ سارے جو ہے فرانسیسی ولندیزی، یہ ہم پر جبری حکومت کر چکے. علماء نے لکھا ہے، محققین نے، یہ چوتھا دور آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی ہے. کچھ چلا گیا، کچھ باقی ہے. جبری حکومتوں کا وہ زمانہ تو ختم ہو گیا. ایسٹ انڈیا کا زمانہ جب بر صغیر پہ انگریز قابض تھے، وہ آدھا دور تو ختم ہو گیا. لیکن آپ تسلیم کرو گے وہ خود تو چلے گئے. وہ گورے انگریز تو چلے گئے، کالے انگریز تو چھوڑ گئے. ہمارے ملک میں معیشت انہی کے طریقے پہ ہے. ہماری معیشت پہ وہی چھائے ہوئے، معاشرت پہ وہ چھائے ہوئے، ہمارے تمدن پہ وہ چھائے ہوئے، ہماری رسم و رواج پہ وہ چھائے ہوئے، ہمارے لباس پہ وہ چھائے ہوئے. حتیٰ کہ لوگوں جا کر تحقیق کر لینا، ہمارے ملک کا بجٹ وہ مقرر کرتے ہیں، ہماری حکومتیں وہ چلاتے ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ جملہ سچ ہے جو بولا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کرا رہا ہے. مراد یہ کہ یہ جو یورپی کنٹریز آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہماری حکومت بھی نہیں بنتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوتھا دور ابھی بھی ہمارے اوپر جبری حکومت والا مسلط ہے. ایک زمانہ آئے گا، حضور نے فرمایا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا، پانچواں دور آئے گا، دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. ہر گھر میں اسلام آئے گا، ہر خیمے میں اسلام جائے گا، ہر گلی میں اسلام جائے گا. وہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا. حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور کے امتی بن کر کے اس دنیا میں رہیں گے. اور تمہیں مبارک ہو اگر چاہتے ہو اپنی نسلوں پہ محنت کر کے جاؤ. حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی مدد کے لیے، اس اسلام کی مدد کے لیے جو فوجیں جائیں گی وہ بر صغیر پاکستان سے جائیں گی. وہ کالی پگڑیوں والے یہیں سے جائیں گے. اللہ کرے میں بھی اسی پگڑی سے میں چلا جاؤں، آپ یہیں رہو، میں چلا جاؤں تم سب کی طرف سے. یہیں سے جائیں گے وہ لوگ. اور وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ زمانہ اب قریب ہے. کالی پگڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں، بندنی شروع ہو گئی ہیں، نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا دور ختم ہو کے پانچواں اب شروع ہونے والا ہے. اندازہ خود لگا لو کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. زندگی نے اگر وفا کی، اگر آپ کی بھی دلچسپی رہی، جلدی تشریف لائے اگلے جمعے، تو قیامت کی بڑی نشانیاں بتلاؤں گا. پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ قیامت کتنی دور ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں یہ باتیں اللہ سمجھنے کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی صحیح معنوں میں اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچنے کی تدبیریں جو قرآن و حدیث میں ہیں اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم غرق ہو چکے ہیں. مولا ہمیں بچنے کے طریقے بتا دے. مولا ہمیں بچا لے یا اللہ، ان فتنوں میں سے ہمیں بچا لے، ان پریشانیوں میں سے ہمیں بچا لے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں اور ہماری نسلوں کو پکا نمازی بنا دے، دین دار بنا دے، دین کا دائی بنا دے. یا اللہ، یا اللہ، یہ چھوٹی نشانیاں تو سب پوری ہو گئی، اب ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہمیں قیامت کے لیے، موت کے لیے، محشر کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. بے شمار ساتھیوں نے ملک اور بیرون ملک، شہر اور بیرون شہر سے مختلف دعاؤں کے لیے کہا، جن میں سر فہرست ایک خاتون ہیں برطانیہ کی، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا. خود بھی کچھ بیمار پریشان ہیں، بچے بھی بیمار ہیں. پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. کچھ عرصہ قبل ان کے بھائی عبدالرشید صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور کئی سارے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. چند روز قبل ہمارے بڑے ہی
محبت کرنے والے اور ادب احترام کرنے والے بزرگ ساتھی حاجی جان محمد صاحب نمکو فیکٹری والے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ رب العزت حاجی صاحب کی زندگی کی نیکیاں قبول فرما کے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بھائی محسن مخلصین اور مسلمین تشریف لائے ہیں. ان کی دادی جان کا پرسوں انتقال ہوا. اللہ رب العزت اماں جان کی قبر پر کرن و رحمت نازل فرمائے اور ان کے اولاد میں خاندان بھائی اخلاق صاحب بھائی افضال صاحب اور ان کے مزید آگے بچے جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. بھائی سبحان اور دیگر یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اور انہیں صبر جمیل عطا فرما. مولا ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما, اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں عطا فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن کا قاری بنا دے مولا نسلوں کے اندر قرآن اور دین کا فیض جاری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت